بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. آپ کے چہرے کی کیفیت بدلی ہوئی تھی. ہم نے چہرے کی کیفیت سے بھانپ لیا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے. آپ نے کسی سے بات نہیں کیا. وضو کیے، گھر سے نکلے اور مسجد چلے گئے. میں نے دیوار سے کان لگا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ مسجد گئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیبکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم. اے لوگو، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کروں، مجھ سے سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کروں، اور مجھ سے مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں فرمایا اور ممبر سے اتر کر کے آ گئے. غور کیجیے اس حدیث پر اور اس کیفیت پر جس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور تمہارے بیچ کا جو دروازہ ہے اس کو تمہارے چہرے پہ بند کر دیا جائے گا. اس میں ہماری ڈیوٹی بتائی گئی اور ڈیوٹی نہ کرنے کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے. سمجھ میں آیا ہماری اصل بیماری کیا ہے؟ ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے جس میں آج ہم 24 گھنٹہ لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے دوسروں کے کام آنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. دنیا کے کام میں سب سے بہتر کام ایک مسلمان کا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. آخر اس آدمی کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے پر اسے فخر ہو. اسی لیے ایک اورینٹلسٹ نے کہا تھا، یا لہو من دین لو کان لہو رجال. کتنا ہی عمدہ دین ہے، کاش کہ اس کے پاس ایسے لوگ بھی ہوتے. اور ایک عیسائی عورت کے سامنے جب اسلام کا تعارف کرایا گیا تو اس نے برملا کہا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارا دین بالکل ویسا ہی ہے جیسا تم بول رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم بہت بڑے ظالم ہو کہ اسے تم نے چھپا کر رکھا ہے. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک امریکن مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا. نماز کے بعد مائکروفون لیا اور کھڑے ہو کر کے سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیا. حالانکہ وہ اچھے انداز میں سورہ الفاتحہ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا. مائکروفون رکھا اور مسجد سے نکلنے لگا. امام اس کے پیچھے لگا اور پوچھتا ہے کہ آخر تم نے سورہ الفاتحہ کیوں سنایا؟ اس نے جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف 3 دن ہو گئے اسلام قبول کیے ہوئے. میں نے ایک حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا کہ بلغوا عنی ولو آیا. اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو اسے دوسروں تک
پہنچاؤ. میں 7 آیتیں سیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کسی دوسروں تک پہنچا دوں. کتنی آیتیں ہمارے پاس ہیں، دین کا کتنا نالج ہمارے پاس ہے، لیکن کس حد تک ہم نے دین کو پہنچایا ہے لوگوں تک. یہ پیغام ہے، ہمارے نام غور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.